حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ جاگ اٹھے اور سوچنے لگے کہ یہ خواب ہے یا خیال۔ دوسری رات کو پھر وہی خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ خواب ہے، یہ خیال نہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ہم پر قربان کریں، کیونکہ اسماعیل سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ اسی وجہ سے 10ویں ذو الحج کو یوم بخر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ بس آپ نے 10ویں تاریخ کو صبح کے وقت حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ تم اپنے دل کے ٹکڑے اسماعیل کو اچھی طرح نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو، میں اس کو آج ایک دوست کے یہاں دعوت پر لے جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اسی وقت شیطان بہت پریشان ہوا کہ ایسا پریشان کبھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل دوڑتے کودتے چلے جا رہے تھے۔ شیطان جلدی سے حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا، اے بچے ہوش کر، تو ہنستا کودتا ہے، اب ذرا سی دیر میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی۔ دیکھ تو صحیح، تیرے باپ نے وہ رسی اور چھری چھپا رکھی ہے، رسی سے تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تیرا گلا کاٹ ڈالے گا، تو بھاگ کر چھپ جا۔ پھر حضرت اسماعیل بولے، ایسے مرنے کا نہیں کچھ خوف غم، جس کے بدلے ہو میرے اللہ کا کرم، چل دور ہو اے شیطان لعین، تیرے دھوکے میں ہم آ سکتے نہیں۔ جب شیطان حضرت اسماعیل سے یہ جواب پایا تو بہت بے چین ہوا اور چاہا کہ کسی اور دھوکے سے بہکانا چاہیے، تو حضرت اسماعیل نے ایک پتھر کا کنکر اس کی آنکھ پر مارا۔ پھر شیطان پریشان ہو کر بھاگا۔ اسی لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ اس مقام پر پتھر کی کنکریاں مارا کرے۔ دونوں باپ بیٹا قربانی کی جگہ منی میں پہنچے۔ حضرت اسماعیل ذبح اللہ نے کہا، ابا جان کچھ وصیتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھیں کہ ذبح کرتے وقت میرے تڑپنے سے خون کی چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ دوسرا یہ کہ میرا منہ زمین کی طرف کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر آپ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے۔ تیسری یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری امی جان کو نہ دیجیے کہ ان کو میرا غم نہ ہو۔ چوتھی یہ کہ چھری کو خوب تیز کر لیجیے اور میرے گلے پر ایک دم خوب زور سے پھیر دیجیے گا کہ جلدی سے کٹ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائے۔ پانچویں یہ میرا کرتا میری امی جان کو دے دیجیے گا، جب میں یاد آیا کروں گا تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کرے گی اور میرا ان کو سلام بھی عرض کر دیجیے گا، اور میری امی جان سے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑی عظیم شان دوست کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری آنکھوں کے نور، تم بہت اچھے بیٹے ہو کہ اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کو تکلیف سے بچاتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ پر قربان ہوتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طاقت کے موافق خوب زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر وہ گلا نہ کاٹ سکی اور نہ کوئی بال بھر زخم کر سکی۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا دیر ہے، کیوں جلدی سے مجھ کو ذبح نہیں کر ڈالتے؟ کیا آپ کو میری محبت کا جوش آ گیا یا چھری کی دھار موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی؟ حضرت ابراہیم نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا، اس کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے چھری تو پتھر کو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی، تجھ پر افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی کہ اے اللہ کے خلیل، آپ مجھ پر خفا نہ ہو۔ آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کاٹ اور اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے مت کاٹ، بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا؟ بس امتحان ختم ہو چکا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم شاباش، ہم نے تم کو خواب میں ایک حکم دیا، تم نے اس کو پورا کر دیا، اب ہم تم کو بڑے بڑے انعام اور درجے دیں گے اور ہم اپنے فرما بردار صابر بندوں کو اچھے سے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی مشکل کام کا حکم دے کر آزماتے ہیں، پھر ان کو اس حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں اور مخلوق کو ان کا ثابت قدم رہنا دکھا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ پھر ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے بیٹے کے بدلے میں دی، یعنی جنت کا ایک جانور مراد بکری یا دمبا ان سے ذبح کرایا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔